بتوں سے تجھ کو امیدیں خدا سے نہ امیدی؟ بتا تو صحیح کہ کافری کیا ہے؟ رب کو اب بھی ہم نے نہیں پکارنا، حضور کی بارگاہ میں اب بھی ہم نے جھولی نہیں پھیلانی، نظریں اب بھی ہم امریکہ پہ لگا کے بیٹھے ہوئے نہیں، وہ بنا لینی انہوں نے کوئی نہ کوئی دوائی، لعنت امریکہ پھر اس کی دوائی پہ بھی حضرت نہیں، اپنے اللہ کو پکارو حضرت، اپنے اللہ پہ یقین، وہ پکار کے تو دیکھو، اللہ قرآن میں خود کہہ رہے ہیں وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، اور جو اللہ پہ توکل کرے گا اللہ اس کے لیے کافی ہے حضرت۔ ہاں یہ وقت ہے اپنے اللہ کو پکارنے کا، یہ وقت ہے اپنے اللہ کے سامنے گڑ گڑانے کا، اب نہیں گڑ گڑانا تو کب گڑ گڑانا؟ ہاں جھک جاؤ حضرت جی، لف جاؤ اپنے اللہ کے سامنے، اور یاد رکھو میں کہتا ہوں اس سرزمین پہ صوفیہ نے بڑی کرم نوازی کی ہے حضرت، کشتہ کر کے دے دیا ہمیں۔ میاں صاحب نے تو اپنے کلام کی ابتدا اس سے کی کہ ہو سکتا ہے کسی نادان کو سمجھ آ جائے، آپ نے فرمایا اول حمد ثنا الہی جو مالک ہر دا، اس دا نام چتارن والا کسے میدان نہ ہردا حضرت۔ ہاں پکارو بھائی اپنے اللہ کو، رخ کرو مسجدوں کا، جھک جاؤ اپنے اللہ کی طرف، اٹھا لو تسبیحیں حضرت، کھولو قرآن پاک، دیکھو خیر ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے حضرت، کر کے تو دیکھو۔ یہ بہت بڑا نام ہے حضرت، حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ماشاءاللہ ہمارے بزرگ بیٹھے ہیں، ہم نے ان سے سیکھا ہے، ہم نے مدارس سے سیکھا ہے، ہم نے کتابوں سے سیکھا ہے، لیکن کیا ہے الرحمن علم القرآن، ٹھیک ہے جی، رحمان نے اپنے محبوب کو قرآن پڑھایا۔ اسی طرح وہ سلسلہ بعد میں صوفیہ میں بھی چلتا رہا، کہیں محنت، کہیں کسب تھا، کہیں وہب تھا حضرت، ٹھیک ہے جی، اللہ آج بھی یہ سلسلہ جاری ہو ساری۔ بابا صاحب فرماتے ہیں حکم شیخ تھا کہ علیحدگی کر لو مخلوق سے، آپ فرماتے ہیں میں ابھی ابانوں میں ویرانوں میں قرب الہی پانے کے لیے مجاہدہ کر رہا تھا، ریاضت کر رہا تھا، اور یاد رکھو حضرت جو کرے گا اسے ضرور ملے گا حضرت، اللہ کبھی کسی کی محنت نہیں رائے گا جانے دے، اگر نئی بات بن رہی تو ہمیں کمی ہے۔ ایک صوفی تھے جن کو لٹک لگ گئی محبوب کو دیکھنے کی، اور بات تب بھی بنتی ہے جب لٹک لگتی ہے حضرت، جتنی دیر لٹک نہیں لگتی بات بھی نہیں بنتی حضرت، ٹھیک ہے جی، لٹک لگ گئی۔ میں نے پڑھا ہے کہ 40 سال نہیں سوئے، مجاہدہ کیا، ریاضت کی، ہو سکتا ہے کہ اس دن کرم ہو جائے۔ وہ لکھا ہے 40 سال کا مجاہدہ تھا، ایک دن بیٹھے بیٹھے نا دیوار سے ٹیک لگائی، آنکھ لگ گئی، سپنے دے وچ ملیا ماہی تے گل وچ پا لیاں باواں، ڈردی ماری اکھ نہ کھولاں کتے پھر بچھڑ نہ جاواں، خواب میں کرم ہو گیا۔ اسی لیے حکم دیا گیا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، او بھئی چنگیاں کل کتے ڈنگا نہ سوچ لیں، وہ آنکھ کھلی نہ تو غلط قیاس کر گئے، انہوں نے کہا لے بھائی، وہ اگر پہلے پتا ہوتا کہ سونے سے محبوب مل جاتا تو میں بھی 40 سال جاگتا رہا، روز سوتا اور محبوب کو دیکھتا، اللہ محبوب کہاں سونے سے ملتا ہے، سسی ستی یار گوایا کہتے تو بھی نہ سو جائیں، سونا تے حضرت یار بچھڑ جاندہ ہے، جاگ مسافر جاگ نہ کر نیند پیاری، ایس مسافر خانے اندر لٹے کہیں بے اوپاری حضرت، کہتے سوتا ہی نہ رہ جائیں میاں۔ وہ کیا معمول بنایا، بس بغل میں بسترا، نماز پڑھی پھر سو گئے، کیا محبوب ملے گا، محبوب تو نہیں ملا۔ ایک دن پھر کرم ہوا، غیب سے آواز آئی، بندے یہ کیا، پہلے سوتا ہی نہیں تھا اب تو اٹھتا ہی نہیں کوئی بھی، تو عرض کی اے محبوب، اے پروردگار، اے رب العالمین، اگر پہلے پتا ہوتا کہ سونے سے محبوب ملتا ہے تو میں بھی 40 سال جاگتا رہا، میں تو روز سوتا اور روز محبوب کو دیکھتا، میں تو اس لیے پھر سو رہا ہوں، ہو سکتا ہے سونے سے پھر تو مل جائے۔ تو آگے سے جواب آیا، بندے تجھے کس نے کہا کہ سونے سے ہم ملتے ہیں، ہمارا ملنا 40 سال جاگنے کا پھل تھا، پھر 40 سال جاگ پھر دیکھ لے حضرت جی، ہاں یہاں تو محنت ہے حضرت جی، اور آج موقع ہے کرو محنت حضرت جی، آج موقع ہے حضرت، دیکھو نا یہ موت اٹھا کے لے کے جا رہی ہے، لیکن ہم پہ اللہ نے کرم بھی کر دیا۔ میاں صاحب کیا فرماتے ہیں، فرماتے ہیں کالے وال مسافر ہوئے چٹے انڈیرے لائے، ویکھ محمد بخشا موت سنے ہی آئے حضرت۔ ماشاء علماء کثیر تعداد میں موجود ہیں۔ سب سے پہلے سفید بال حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آئے، اس سے پہلے بال سفید نہیں ہوتے تھے۔ جنت میں ہر جنتی کی عمر 30 سال ہوگی، کسی کے بال سفید نہیں ہوں گے۔ میں اکثر سوچتا ہوں یار اگر جنت میں اللہ بندے کو جمع رکھنے پہ قادر ہے تو یہاں نہیں رکھ سکتا، یہاں بھی رکھ سکتا ہے، لیکن چٹے وال کانوں دیتے ہوئے بندہ بن جا، بندہ بن جا۔ اے پیغام آیا ہے مالک دا، سنیا آیا ہے، کالے وال مسافر ہوئے چٹیاں ڈیرے لائے، ویکھ محمد بخشا موت سنے ہی آئے ہیں۔ پھر یہ نہیں کہ صرف میاں صاحب کا یہ پیغام تھا، بابا صاحب نے بھی کہا۔ آپ فرماتے ہیں اٹھ فریدا ستیا جھاڑو دے مسیت، تو ستا رب جاگدا تیری ڈاڈے نال پریت ہیں، اٹھ فریدا ستیا تیری داڑھی آیا بور،
اگا آ گیا نیڑے پچھا رہ گئی دور اٹھی ہے جی محنت کریے ہاں سارے بڑے بڑے دے وہم نکل گئے نے میں یہ کر داں گا میں وہ کر داں گا سارے گھراں چ وڑ گئے نے جا کے سلام نہیں لین دے ایک دوجے نال ڈردے کہ کٹا کرنا ہے اسی وہی کرنا لا جی وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ رب العالمین یفعل اللہ ما یشاء فعال لما یرید حضرت کگی رہی اتھاں کھلوتی چنگی پلی نروئی مارن والے موئے محمد مرضی رب دی ہوئی بڑوں بڑوں کے وہم نکل گئے ہیں اس لیے اپنے اللہ پہ لو لگاؤ. بابا صاحب فرماتے ہیں میں قرب الہی پانے کے لیے ریاضتیں مجاہدے نوافل تلاوت قرآن کریم ذکر الہی درود پاک آپ فرماتے ہیں شیخ کے مطابق لگا بس کرم ہونا تھا قرب میں اضافہ ہونا تھا کچھ پردے اٹھنے تھے کچھ حجابات اٹھنے تھے. آپ فرماتے ہیں مجھے پیاس لگ گئی اور بابا صاحب کا شمار ان صوفیاء میں ہے کہ جن کی اپنے نفس کے ساتھ ذرا بھی نہیں لگی ساری زندگی مخالفت نفس کے مشن پہ رہے. آپ فرماتے جب پیاس لگی نا تو میں نے بھی نفس کو مخاطب کر کے کہا کوئی نہیں پانی ہے نہیں پانی کوئی لیکن آپ فرماتے ہیں آہستہ آہستہ ذوق غالب آیا میں نے ڈھال ہو گیا. فرماتے ہیں میں سمجھ گیا کہ پانی تو پینا ہی پڑے گا اس کے بغیر گزارا نہیں. اور میں آپ سے کہوں گا حضرت جی شکر کی عادت ڈالو. دیکھو نا ہر بندے کی پانی کی بوتل پڑی ہوئی ہے ہم نہیں اللہ کا شکر ادا کر سکتے. ان لوگوں نے تو وہ دور دیکھے ہیں جب نلکا تو کسی کے تصور میں بھی نہیں تھا کنواں بھی ہوتا تھا وہ کہیں جا کے ملتا تھا. اس لیے تو کسی نے حضرت شیخ سعدی سے پوچھا حضور کیا حال ہے آپ نے فرمایا حال کیا بتاؤں یار اللہ کی نعمتیں کھا کھا کے دانت ٹوٹ گئے ہیں زبان ابھی بھی ناشکری پہ لگی ہوئی ہے. شکر تو ایسے لگتا ہے ہم کرنا بھول ہی گئے ہیں حضرت. ٹھیک ہے جی جس سے پوچھو گھر میں گاڑی کھڑی ہے عالی شان عمارت ہے بچے ہیں معاشرے میں عزت ہے جو نہیں ہے بس اس پہ روئے گا. نہیں اگر چاہتی ہو کہ تمہاری نعمتوں میں اور اضافہ ہو تو حضرت وہ قرآن کا نسخہ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. اس لیے شکر کی عادت ڈالو شکر کیا کرو شکر کیا کرو شکر کیا کرو پھر دیکھو تو صحیح شکر کی وجہ سے اللہ تمہیں کیا کیا نہیں عطا فرماتے. آپ فرماتے ہیں میں نکل کھڑا ہوا پانی کی تلاش میں کافی سفر کرنے کے بعد آپ فرماتے ہیں قصبہ دکھائی دیا چند مکانات تھے. آپ فرماتے ہیں میں نے کہا چل اگر مکانات ہیں تو پھر اس کا مطلب ہے پانی بھی ضرور ہوگا. آپ فرماتے ہیں میں قصبے میں داخل ہوا تھوڑے سے مکان گزرے آگے جا کے دیکھا تو ایک کنواں ہے. اب آپ کو پتہ ہے حضرت جی جیسے ہینڈ پمپ بھی ہو نا تو تھوڑی مشقت کر کے پھر پانی آتا ہے اگر موٹر ہو تو اس کے لیے بھی ایک کوئی سلسلہ پھر اس طرح تو پانی نہیں آتا. آپ فرماتے ہیں اب کنواں تو تھا لیکن کنویں میں پانی نکالنے کے لیے اس کے اوپر وہ چرخی نہیں لگی تھی نہ ہی رسی تھی نہ ہی ڈول تھا. آپ فرماتے ہیں میں نے سمجھا شاید کنواں خشک ہے لیکن آپ فرماتے ہیں جب میں نے جھک کے کنویں میں دیکھا نا کنواں خشک نہیں تھا پانی تھا کنویں میں لیکن نکالنے کا کوئی سبب نہیں تھا. اور بڑے لوگ تھے حضرت جی. آپ فرماتے ہیں میں کنویں کے پاس بیٹھ کے ذکر الہی میں مشغول ہو گئے اور تصور یہی تھا جو ذات کنویں تک لے کے آئی آگے بھی کوئی بندوبست کر ہی دے گی. آپ فرماتے ہیں میں بیٹھا ذکر الہی کر رہا تھا تو کیا دیکھا کہ یکا یک جنگلی ہرنوں کا ایک جوڑا آیا. آپ فرماتے ہیں جس طرح آ کے میں نے دیکھا تھا نا کنویں میں انہوں نے بھی دیکھا. آپ فرماتے ہیں میرے دیکھنے سے تو کچھ نہیں ہوا لیکن جب انہوں نے دیکھا تو پانی اوپر آ گیا. فرماتے ہیں میں بڑا حیران ہوں ابھی یہ کیا ہے. اب حضرت شیطان تو ہر وقت اس طاق میں ہے نا کہ یہ بندہ کہاں تھوڑا ویک ہو اور اس کو میں پھر اور ویک کروں. آپ فرماتے ہیں دل میں بس یہ خیال ہی آیا فرید عجیب بات ہے تو آیا تو پانی نہیں آیا ہرن آئے تو پانی آ گئے. آپ فرماتے ہیں اب اس نے بھی وسوسے ڈالے ہاں فرید یہ کیا بات ہوئی وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ وَطُورِ سِينِينَ وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ. 4 قسمیں کھا کے اللہ کہہ رہے ہیں لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ. وہ یہ ہے فی احسن تقویم. وہ تو آیا تو تیرے لیے پانی نہیں آیا ہرن آئے تو پانی آ گیا. اوپر سے مرید ہے تو چشتیوں کا قطب صاحب تیرے شیخ ہیں سلطان الہند تیرے دادا شیخ ہیں حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمت اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین تیرے پردادا شیخ ہیں. یہ ہے لیکن کیونکہ پیچھے نگاہ تھی. آپ فرماتے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ کے میں نے اس کو دفع کیا اور میں پھر وہ رنگ دیکھنے لگ پڑا. فرماتے ہرنوں نے شیر ہو کے پانی پیا پانی پی کے چلے گئے. اب پانی بالکل اوپر تھا کنویں کے. آپ فرماتے میں نے کہا چل فرید تیرے لیے نہیں آیا ہے تو اوپر ہی نا چل تو بھی پی لے. آپ فرماتے جب میں پانی پینے کے لیے کنویں پہ گیا نا تو پانی پھر نیچے اتر گیا. آپ فرماتے میری حیرانگی میں اور اضافہ ہوا بھائی یہ ہو کیا رہا ہے. پہلی بات میں آیا تو پانی اوپر نہیں آیا ہرن آئے تو پانی اوپر آ گیا. اب پانی اوپر ہی ہے میں پینے کے لیے آیا تو پانی پھر نیچے اتر گیا. یہ کیا ہے. اب وہ عام تو نہیں تھے نا
کہ راز راز ہی رہ جاتا. وہ تو خاص لوگ تھے حضرت. اور اقبال نے کہا تھا کیا خبر تجھ کو کہ ہے یہ راز کیا, دوست کیا, دوست کی آواز کیا, خشک مغزو خشک تارو خشک پوست از کجا می آئے دی آواز دوست. اور اس شعر کا ترجمہ حکیم صاحب کمال کیا کرتے تھے. آپ فرمایا کرتے تھے جڑا کدی 2:30 بجے اٹھیا ہی نہیں انہوں کی پتہ یار دی آواز کی ہوندی ہے. جڑا اس ٹائم پٹھا ہو کے ستا ہے انہوں کی پتہ یار دی آواز کی ہوندی ہے. اس کو کیا ان رنگوں